اور سماجی تنظیموں کے بلد ضرافت جو ہے وہ صرف اس لیے قائم کی گئی تھی کہ اچھے لکھنے والے سامنے آئے، اور ضرافت پہلے ایک صوبہ ایسا ہے عالم میں جس میں تھوڑا پڑا ہوا ہے، لوگ اس میں لکھنے والے موجود نہیں، لیکن وہ ہفتہ تو بہت دکھایا جا رہا ہے، لیکن معیاری نظام جسے ہم کلاسیکل نظام ہے وہ مضبوط ہے، تقریباً نایاب ہے ان کا۔ تو ایسی صورتحال میں کوشش کی گئی تھی کہ لوگوں کو شامل لایا جائے۔ اچھا مزہ لکھا جا رہا ہے زیادہ سنجاب میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ملتان میں کئی نام ہے، کراچی میں میں نہیں سمجھتا کوئی، اگر مجھے عثمان جاوید نے اس زمانوں میں ماشاء اللہ بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آئے ہیں، یہ ایکسپریس میں لکھتے ہیں، اور بہت کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نام یاد کر سکوں، ایسا نہیں یاد آتا مجھے۔ مظاہر شاعری میں بتائیں یہاں پہ بڑے معتبر نام ہے، کافی نام ہے، اندازہ صاحب کا ایک نام ہے، خالد عثمان ہے، اور بھی کئی نام ہے، ممکن ہے مجھے کچھ نام بعد میں یاد آ جائے، لیکن باہر یہ کہ کراچی میں مذہب کے حوالے سے شاعری میں کافی لوگ ہیں لیکن نثر میں نہیں۔ ایسے بلد ضرافت کے حوالے سے ایک گفتگو کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ شہر بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہا، سیاسی آلودگیاں، پیچیدگیاں رہیں، نفسیاتی الجھنیں بننے کا سبب بنی، تو ایسی ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ کوئی بل ہو، کوئی پلیٹ فارم ہو جس پہ ہنسنے کھانے کی بات کی جائے اور کھٹپن سے ہٹ کے بھی کچھ سنا اور کہا جائے۔ تو کوشش کی ہم نے، کبھی کامیاب رہتے ہیں کبھی ناکام رہتے ہیں، کئی پروگرام ہم نے کیے ہیں اس کے اندر، کئی پروگرام ہم نے کیے ہیں، تو ان میں کوشش کی ہے کہ وہ جو لوگ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے کوئی ایسا لکھنے والا ہو جو مزاح لکھتا ہو اور جسے سننے کے لیے ہمارے اندر تاب موجود ہے، کیونکہ ہم نے اپنی تاب اپنی برداشت بڑھا لی ہے۔ پہلے ہماری برداشت بہت کم تھی اور ہمارے پاس جو تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن اب کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر آپ سب کو شاید روح کی دعا مانگی جاتی ہے تو ہم روح کی دعا مانگتے ہوئے بھی ملا کے کوئی صرف سننے کو تیار رہتے ہیں جو پہلے سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ بس تو دعا ہے کہ ہماری نظافت آپ کے لیے شگفتگی کا سامان پیدا کرے تاکہ شگفتگی کا، اور ہم نے اس حوالے سے کچھ کام جو کیا ہے تو لوگوں کے سامنے 10 پروگرام یا پروگرام کر چکے ہیں، کامیاب رہے ہیں نہیں رہے ہیں وہ بتائیں گے۔ ایک چھوٹا سا جیسا پارا ہے اس کے بعد حفاظت ہوئے دو چار باتیں، اسی لیے میں مختصر لوگوں لے کر آیا ہوں کیونکہ معلوم ہے کہ معاملہ کے نام بہت ہم نے کیے ہیں۔ سب سے پہلے بھی سوال ہے جو احمد مالک ہیں نظانی کا، ان سے معذرت کہ ان کو ہم نے ڈراپ کیا ہے، اس لیے کہ حفاظ اردو کے حوالے سے ہمارے پاس ایک تحریر ہے اور چاہتے ہیں کہ اردو زیادہ اہم موضوع ہے اس پہ بات کریں۔ بہرحال جو یہاں تحریر عنوان ہے وہ ہے بعض کتے بہت ہی کتے ہوتے ہیں، بعض کتے تو بہت ہی کتے ہوتے ہیں۔ کتوں سے میرا بچے کا اکثر ہی چلتا رہتا ہے، لیکن بات زیادہ نہیں پڑتی ہے، معاملہ سے کتے بچانے اور لپکنے کا ڈراوا دینے اور میری جانب سے محض ایک کو کنکر اچھالنے تک ہی محدود رہتا ہے۔ پھر دونوں فریق اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، جس کے لیے زیادہ داد کتوں کی سمجھداری کو جاتی ہے، کیونکہ وہ کتوں نے نفسیات نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، مگر مقابل آئے فرد کو سمجھنے میں وہ دیر نہیں لگاتے، اور ان کا ظاہری احساس کا کتنا ہی جارحانہ کیوں نہ ہو لیکن زیادہ تر کام بھی کرتا ہو مصالحانہ ہی ہوتا ہے۔ اب مجھے بات کا اندر بہت اطمینان رہتا ہے کہ کتوں کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، ورنہ اگر میری ان سے متعلق کتے کو کہیں پڑھ پاتے یقیناً میرا چلنا پھرنا کی عمر کر ڈالتی۔ البتہ سمجھداری کا معاملہ سبھی کتوں کے لیے جیسا ہے، کیونکہ اس میں کتوں کو استثنا بھی ہے۔ گزشتہ واک کے دوران مجھے یہ کہ تسمیات قسم کے جسیم کتے نے ایک کمبوڑ ڈالنے کی اپنی سی کوشش بھرپور کی۔ اسے شاید نہیں سمجھا تھا کہ مجھے اس جیسے بڑے ڈھیل ڈول والے وحشت محب کو راستے میں بڑی نفرت سے کافی ہفتے کے پوری دھوم پھیلائے شاہانہ آسن میں براجمان دیکھ کر بھی اس کے شاعر شان سہنے کے ضروری مجھے کیوں نہیں، حتیٰ کہ رہے دلوئی راستہ بدلنے یا گھبرانے نگلنے فاتح خاطروں پر ہٹانے کی میں نے ذرا سی بھی کوشش کیوں نہیں کی۔ سو اس کی آنمان کا تقاضا یہی تھا کہ عادت فارغ ملےوانہ حملہ کر دیے تھے، مقام خواہ کچھ بھی ہو مگر اپنی صورتحال یہی ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی اصلی اور نسلی کتا مقابل آ جائے تو کچھ بھی خوفناک سے عمل کرنے کی آپشن پھر صرف کتے ہی پاس ہوتی ہے، اور اس کی زد میں آئے شخص کے پاس فرار کے سبب کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ لیکن صورتحال اس وقت اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے کہ جب ٹانگیں فرار کے لیے ممکن ہو جاتی ہیں، اور ایسے میں سنگین مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ انہیں یعنی ان کے ٹانگوں کو جائے بقوا سے ساتھ یہ بغیر کھانپ نکلنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اسی کشمکش کے دوران یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیا پھٹ گیا جیسے مخدود ہو رہا ہے۔
شکر ہے کہ رمضان میں میری سے پینٹ کی زخمی ہوئی اور اس کے آخر میں موجود تاریخی مقامات اوف ہوا مناسب طور پر سلامت ہے، کیونکہ اوفان کی ستائی ذرا بحال ہوتے ہی ہم کتے کو بر وقت مزید نشے عمل سے روک سکے اور ضرر وصول کرنے کے قابل سننے کے قابل اس کے صحیح مقام پہ چند بھرپور اور قراری علاقے رسید کر کے خود کو چھڑانے اور اسے بھگانے میں سرخر ہوئی۔ کتے کے ٹلتے ہی دور کھڑے اور ساتھ لوگ کے مقابلہ دیکھتے جرت مند شاہین دوڑ کر ہماری پھٹی پتلون دیکھنے کو لگ گئے، مگر یہ دیکھ کے بہت مایوسی ہوئی انہیں کہ وہ آلو بندانہ طور پر صرف وہی مقامات سے پھٹی تھی جو انہیں بآسانی دکھائے جا سکتے تھے۔ اب یہ لفاظ اردو کے حوالے سے بات ہو جائے۔ لفاظ اردو ہمارا سبجیکٹ جو ہے اس کے ہمارا موضوع جو ہے اس حوالے سے ہے کہ 2015 میں ایک دن طلوع ہوا جب ہم نے دیکھا کہ حکم شاہ تبدیل بدلنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ عدالت علماء سے ایک فیصلہ صادر ہوتا ہے ایسے شخص کی طرف سے جس نے شاید 1.5 مہینہ چیف جسٹس کا منصب سنبھالا جواز خواجہ۔ تو ہم لوگ جو کہ مطلب راہبروں کے لیے ہمیشہ اپنا دیدہ بدل فراش رہا کرتے ہیں، ہم نے کا شاید ایک راہبر ملا ہے وہ ہمیں کیسی راہ دکھا رہا ہے جس کے بعد ہمارے لیے ایک نئی طلوع ہوگی صبح جس میں درخشاں پہلو ہمارا مستقبل کا ہمارے بچوں کا ہمارے نسلوں کا ہوگا۔ لیکن ایسا ہوا کیونکہ اس کو بڑی بے رحمی سے انگریز کے کتے نہلانے والے وہ لوگ جو ہمارے اشرافیہ میں شامل ہیں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ سلام ہے جواز خواجہ کو کہ چند دنوں کے اندر وہ آیا، اسے بتا دیا کہ چنانی بھاڑ ڈھونڈ سکتا ہے، بلکہ تاریخ میں بڑے بڑے بھاڑ جو تھوڑے انہیں ایک جنہوں نے تو اس شخص بیچارے نے خلاف معمول یہ کام کیا، لیکن کسی سطح پہ بھی اس کی ویسی سنوائی نہیں ہوئی۔ 15 دن کا ٹائم دیا تھا، پھر 90 دن کا ٹائم دیا اور اس کے بعد پھر مزید 6 مہینے کا ٹائم لاہور ہائی کورٹ نے بھی دیا، لیکن ہو کے کچھ نہیں دیا، کیونکہ اس شعبے میں جو غدار بیٹھے رہے ہیں، خود میں بات کر رہا ہوں اس شعبے کے جو مقام عدل کا شعبہ ہے کہ وہاں بھی ان لوگوں نے چلنے نہیں دی۔ جسٹس منصور نام کا ایک شخص تھا جو ریٹائر ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے برسر عام کہا کہ ہمیں اردو کی کیا ضرورت ہے۔ کوکل خواجہ جس نے نفاذ اردو کے لیے مقدمہ کیا تھا اور جس میں فیصلہ آیا تھا، بعد میں وہ شخص بھی پڑھ گیا، اس نے کہا میں اردو کے لحاظ کی باتیں جس حد تک کرتا ہوں کہ یہاں پہ مدرسوں میں کچھ اردو والا کام ہو جائے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ سیاست اردو میں ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ حکمران طبقے کے لوگ اتنے سے آئیں۔ میں نے ان سے بحث ہوئی، میں نے کہا پھر آپ نے کہ سپریم کورٹ میں جا کے بھاڑ دوں گا، انہوں نے کہا نہیں جناب میں تو یہ نہیں چاہتا کہ چنے والے کا اور پاپڑ والے کا بیٹا جو ہے میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ایڈوکیٹ اقبال کے پاس بیٹا وہ برابر ہے۔ مجھے بڑی صدمے کی بے کیفیت سے گزرا، مجھے میری کافی مماری ہوئی۔ میں آج پہلی دفعہ اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ شخص جس نے اردو کو مقدمہ جیتا وہ شخص بعد میں اردو کا مقدمہ نہیں، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا احساس کمزوری ہے جی۔ میں ایسے ہی فیڈرل سروس کمیشن کے چیئرمین تھے، ان کے پاس گیا، ان سے میں نے کہا کہ اپنے بچوں کا خیال کر لیجیے، سری لنکا ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، سنہالی زبان کے اندر وہ میڈیکل کی تعلیم دے رہے ہیں، جن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہماری اردو تو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے، ہم اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں، جہاں عثمانیہ میں بھی سب کچھ ہو چکا ہے، وہاں ڈاکٹر بھی بنے ہیں، انجینئر بھی بنے ہیں، زبان کے اندر بہت کچھ کام ہوا ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ نوید چیمہ نام کا جو چیئرمین تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ لگا وہ دروازہ بہت اچھی دے رہی، میرے پاس اردو باتیں سننے کے لیے وقت نہیں، میں بہت پسند کرتا ہوں اردو کو، لیکن بولنے کے اندر میں اس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ امتحان دے اور وہ لوگ بھی جن کو کہ مطلب لو لائن کے لوگ، بہرحال خلاصہ یہ کہ میں اس کے ساتھ شور شرابہ کیا، لیکن فروض تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آخری بات کہ اردو کے نفاذ کا جو معاملہ ہے وہ ہم میں سے کوئی جنونی پاگل لوگ نہیں کریں گے، سیانے لوگ نہیں کریں گے، یہ سیانے کو کام نہیں ہے، سیانے لوگ تو ویسے سیانا بند کریں گے، کچھ جنونی کچھ پاگل لوگ بھی کریں گے، سچی بات۔ اور اردو کا نفاذ ہو کے رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ دنیا کے 204 جو ممالک اقوام متحدہ کی لسٹ میں ہے، فہرست میں ہے، اس میں 38 ملکوں کے علاوہ باقی جو ملک کے تمام 64 وہ اپنی قومی زبان میں کام کرتے ہیں، صرف 38 ملک ایسے ہیں جنہوں نے کوئی اور زبان ساتھ میں ملا کے انگریزی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، باقی 164 ملک ٹوٹل کام مکمل کام اردو میں کرتے ہیں، انگریزی میں کرتے ہیں، اس میں اپنی قومی زبان میں۔ سری لنکا کی میں نے مثال دی کہ سنہالی زبان ہے، دنیا میں 100ویں درجے پہ کی نہیں، شاید 46 یا 43 نمبر پر ہے، لیکن وہاں وہ میڈیکل کی تعلیم کی زبان نہیں ہے۔ ایران ہمارے برابر میں ہے،
وہاں پہ بھی سارے کام فارسی ہو. تو میری درخواست یہ ہے اور آخری بات کے اور میری بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں تنگ آ گیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس سلسلے میں عملی اقدام بھی کرنا چاہیے کہ پہلے وہاں سے چراغ لگانے کی کوشش کی جائے جہاں سب سے بڑا اندھیرا ہے. اور وہ سپریم کورٹ وہاں سے فیصلہ آیا تھا. بات بات میں کہتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا تھا غلط کیا تھا, خود دیکھو کہ تم کس اتوار میں کام کر رہے ہو. سپریم کورٹ کا سارا کام انگریزی میں ہو رہا ہے آج بھی, اس کے باوجود کہ ان کے اپنے ادارے نے فیصلہ دیا تھا. تو آئین کی پامالی خود آئین کا پشتیبان ادارہ کر رہا ہے, آئین کی خلاف ورزی خود جج ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں پروگرام بنا رہا ہوں جلدی کہ ہم سپریم کورٹ کی کراچی ڈسٹرکٹ کے باہر کھڑے ہوں گے اور مظاہرہ کریں گے اور کہیں گے بعد میں دوسروں کو آئین کی پاسبانی کا سبق دینا, پہلے آئین کا سبق خود سیکھ لو.